قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا ہم سب پہ بڑا کرم اور بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت جو انسان کے پاس ہے اور جس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے وہ ایمان والی نعمت ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا حکم جو اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ اور نماز کتنی اس کی قرآن کریم میں اہمیت اور تاکید بیان کی گئی، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان اقدس سے اس کی اہمیت اور تاکید بیان فرمائی، اتنی ہی زیادہ امت مسلمہ میں آج سستی پائی جا رہی ہے۔ مسجدوں میں نمازی بہت کم ہیں، اور یہ نمازیوں کا کم ہو جانا یہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑے وبال کا باعث ہے۔ اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان میں بھی بہت سارے نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ 4 رکعت کی نماز میں امام کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور امام کے ساتھ اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں، رکوع سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، امام جب سلام پھیرتا ہے تو سلام پھیر دیتے ہیں، لیکن 4 رکعت کی نماز میں کھڑے اللہ کے آگے ہوتے ہیں، دھیان ساری کی ساری نماز میں کسی اور طرف ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑے وبال کی بات ہے۔ نمازی بھائی آج اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ نماز میں وسوسے آتے ہیں، نماز میں ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز کے اندر دل نہیں لگتا اور نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، اور نماز شروع کرتے ہیں تو جی چاہ رہا ہوتا ہے جلدی جلدی ختم کر کے جو ہے نا گھر چلے جائے۔ یہ شکوہ اور یہ شکایت عام ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں خیالات آتے ہیں اور نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ میرے خیال میں اس کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ ایک تو نماز کی اہمیت سے غفلت ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے، اور دوسری بڑی وجہ یہ کہ ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں، نماز کے جو اعمال ہیں اور اس میں جو کرنے کے کام ہیں، ان اعمال کا ہی ہمیں پتہ نہیں ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ جو پڑھتے ہیں یہ نہیں پتہ ہم زبان سے کیا پڑھ رہے ہیں، جو اس کے اعمال ادا کر رہے ہیں تو اس کا ہی نہیں پتہ کہ یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ تو بہرکیف نماز میں دل نہ لگنے کی وجہ اور نماز میں وسوسے آنے کی وجہ اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ ایک بڑی یہ ہے کہ ہم نماز کے جو اعمال ہیں ان کا ترجمہ، ان کا مطلب، ان کی تشریح اور تفسیر سے جو ہے ہم غافل ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ سارے معاملات پیش آ رہے ہیں۔ تو آج کے اس ہمارے اجتماع میں بنیادی میرا جو مقصد ہے وہ یہی ہے
کہ کچھ نماز کے اعمال کے متعلق تشریح اور تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں کہ نماز میں ہم پڑھتے کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر حتی الامکان اگر ان باتوں کی طرف دھیان رہا تو پھر نماز پڑھنے میں جی لگے گا اور نماز پڑھنے کو جی چاہے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ یہاں تک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جس آدمی نے نماز چھوڑی اس نے گویا کفر کیا۔ تو نماز کی اہمیت یہ ہے، نماز اس کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ جنت کی چابی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ چابی کے بغیر تالا نہیں کھلتا۔ کوئی آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے اور ڈائریکٹ جانا چاہتا ہے تو جب تک نمازیں اس کی کلیئر نہ ہوں گی تو اصول کی روشنی میں ڈائریکٹ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے بھیجے تو ایک دوسری بات ہے۔ تو نماز کی اہمیت اسلام میں جس قدر ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے اہم رکن ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد پہلا مطالبہ مسلمان سے نماز کا ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا تو سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی۔ اگر یہ معاملہ کلیئر ہو گیا پھر اگلے معاملات کی طرف بات بڑھے گی اور وہ بھی آسان ہو جائیں گے۔ اگر نماز کے معاملے میں انسان اللہ کے ہاں جواب دہ نہ ہو سکا تو پھر بقیہ معاملات بھی جو ہے نا وہ بڑے پریشان کن ہوں گے۔ اس لیے نماز کے متعلق ضروری ہے کہ ہم اس کے متعلق کچھ بنیادی باتوں کو جانیں، نماز ہے کیا۔ جس طرح نماز کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جنت کی چابی ہے، اسی طرح ایک نماز کی چابی بھی ہے، وہ ہے طہارت۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی پاکی ہے، پاکیزہ رہنا ہے یا پاکی حاصل کرنا ہے۔ جو آدمی پاک ہوگا وہ نماز کے لیے اللہ کے آگے کھڑا ہو سکتا ہے، جو آدمی ناپاک ہے نمازی اللہ کے آگے اس حالت میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ طہارت کیا ہے؟ نماز سے پہلے طہارت کے متعلق عرض کر دو، ہر قسم کی گندگی سے پاک ہو کر رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا نام طہارت ہے۔ طہارت استنجے کو بھی کہتے ہیں، طہارت وضو کو بھی کہتے ہیں، طہارت غسل کو بھی کہتے ہیں۔ تو جس آدمی کی طہارت ہے وہ پاک اور صاف ہے، اللہ رب العزت کے آگے کھڑا ہوگا تو اب جو ہے اس کے لیے نمازی والے معاملات ہیں اور اس کی نماز قبول ہے۔ لیکن اگر طہارت نہیں ہے تو نماز قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا ہے، اس میں بندے ہی کا فائدہ ہے۔ نماز سے پہلے طہارت ضروری ہے، طہارت نہیں ہے تو نماز نہیں ہے۔ طہارت میں پاک صاف رہنے کے اندر انسان کا اپنا فائدہ پہلے ہے اور دوسرا معاملہ بعد کا ہے۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے چونکہ اس کے لیے طہارت شرط ہے، لا محالہ وہ پاک ہوگا، یقیناً جو ہے وہ پاک رہنے کی کوشش کرے گا۔ جو آدمی نمازی نہیں ہے تو وہ پاکی کا بھی خیال نہیں کرتا، وہ پیشاب کر کے ایسے ہی کھڑا ہو جاتا ہے، وہ استنجا بھی نہیں کرتا۔ اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ سردیاں ہیں نا جی، سردیوں میں تو خاص طور پہ کئی دن گزر جاتے ہیں کہ آدمی کو نہانے کی نوبت نہیں آتی۔ اور جو نمازی ہے وہ کم از کم وضو تو کر لیتا ہے 5 وقت، لیکن جو نمازی نہیں ہے اس کو وضو کی نوبت نہیں آتی، بڑی مشکل سے سو کر اٹھتا ہے تو منہ جو ہے نا بڑے مشکل سے دھوتا ہے بیچارہ۔ نماز کی برکات میں سے ایک بڑی برکت یہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے پاک اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کسی آدمی کو نماز پڑھنا ہے، کہیں بھائی آؤ نماز کا وقت ہے نماز پڑھ چلے، میرے کپڑے ناپاک ہے، میں ناپاک ہوں اس لیے نماز کے لیے نہیں آ سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ تو چھوٹا بچہ تو ہے نہیں کہ تیرا پیشاب اندر نکل جائے، تو عاقل بالغ جوان سمجھدار ہے، پھر کپڑے پاک کیوں نہیں ہیں؟
وجہ اس کی یہ کہ وہ اپنے آپ کو پاک رکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتی ہے اور اس سے محبت کرتی ہے، اور پاکیزہ رہنے والوں کو بھی اللہ پاک کی ذات پسند کرتی ہے۔ تو دیکھو نماز اللہ کا حکم ہے، اللہ کی عبادت ہے، لیکن اس سے پہلے پاکیزہ رہنا ہے، طہارت ہے، اور طہارت کے اندر بندے کا اپنا فائدہ ہے۔ طہارت کے اندر انسان کا ظاہری فائدہ بھی ہے، طہارت کے اندر انسان کا باطنی فائدہ بھی ہے۔ طہارت کے اندر ظاہری فائدہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ وہ آدمی صاف ستھرا ہوگا اور دوسرے آدمی کو اس کے پاس بیٹھنے میں گھن محسوس نہیں ہوگی، بدبو محسوس نہیں ہوگی۔ جو آدمی بے نمازی ہے وضو نہیں کرے گا، عام طور پر پاک صاف ستھرا بھی نہیں ہوگا۔ یہ ظاہری طہارت ہے اور ظاہری پاکیزگی ہے، ظاہری ستھرائی ہے۔ اور جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس سے پہلے وضو کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاکیزگی کی طرف الطہور شطر الایمان، پاکیزگی جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جتنا دنیا کے اندر جتنے مذاہب جتنے ادیان ہیں تقریباً سب ہی پاکیزگی کی بات کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کسی اور مذہب دین والوں سے مختلف ہی ہو اور وہ کہے کہ نہیں پاکیزہ نہیں رہنا چاہیے اور ہم کہتے ہیں پاکیزہ رہنا چاہیے، بلکہ یہ سب بات کرتے ہیں کہ صاف ستھرا رہنا انسان کی تشخص کے لیے بہت ایک اچھی بات ہے اور معاشرے میں اس کا وقار بڑھتا ہے۔ لیکن اسلام نے محض صفائی ستھرائی کے لیے یہ بات نہیں کی کہ جو آدمی صاف ستھرا رہتا ہے پاک رہتا ہے تو وہ آدمی اچھا ہے، وہ آدمی نیک ہے، بلکہ اللہ پاک نے یہاں تک فرمایا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے الطہور شطر الایمان، طہارت جو ہے اس کو حاصل کرنا، صاف ستھرا رہنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ دنیا کے کسی دین میں طہارت کو ایمان کا حصہ نہیں بتایا گیا، جبکہ اسلام نے اس کو ایمان کا حصہ بتایا ہے۔ یہ فرق ہے دوسرے دینوں سے اور اسلام سے۔ اسلام بھی طہارت کی بات کرتا ہے، دوسرے دین بھی طہارت کی بات کرتے ہیں، دوسرے دین اس کو ایمان کا حصہ نہیں بتاتے، جبکہ اسلام اس کو ایمان کا حصہ بتاتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جب مسلمان وضو کرتا ہے ظاہراً تو صاف ہو ہی جاتا ہے، فرمایا کہ باطناً بھی صاف ہوتا ہے، اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جو آدمی وضو کرتا ہے وضو کرتے وقت جسم کے جس حصے کو دھوتا ہے تو جس حصے کو دھوتا جاتا ہے پانی کے نیچے گرنے کے ساتھ ساتھ اس حصے کے گناہ بھی جو اس نے کیے تھے اس جسم کے حصے سے وہ گناہ بھی ساتھ ساتھ جھڑتے اور دھلتے رہتے ہیں۔ ایک مسلمان آدمی جب وضو کر کے فارغ ہوتا ہے تو وہ ظاہراً بھی صاف ستھرا ہو جاتا ہے، باطناً بھی صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا، وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، میرا جی چاہتا ہے جس موضوع کو چھیڑوں کر اس پہ بہت تفصیل بیان کروں، لیکن آپ حضرات کا بھی خیال رہتا ہے کہ آپ کام کاج والے لوگ ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت تک سارے کے سارے انسان وہاں جمع ہوں گے، فرمایا کہ میں اپنے امتیوں کو اتنی بڑی انسانیت سے پہچان لوں گا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی انسانیت میں آپ اپنے امتیوں کو کس طرح پہچان لیں گے؟ فرمایا ان کی ایک ایسی نشانی ہے جو دوسروں میں نہیں پائی جائے گی۔ پوچھنے پر فرمایا وہ نشانی یہ ہے کہ میرے امتیوں میں وہ لوگ جو دنیا میں وضو کرتے رہے نمازیں پڑھتے رہے، قیامت کے دن جو ہے ان کے یہ وضو کے جو اعضاء ہیں جن کو وہ دھوتے تھے تو وہ قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ ان کے ان وضو کے اعضاء کی چمک کو دیکھ کر میں باقی امتیوں سے اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ یہ دیکھیں طہارت کے فائدے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ اب دیکھو طہارت کی بنیادی بات ہے کہ منہ کا صاف رکھنا۔ مسواک کے متعلق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ کثرت سے مسواک کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ گمان ہونے لگا شاید کہ یہ فرض نہ ہو جائے امت مسلمہ پر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ مسواک فرماتے تھے، صرف نماز سے پہلے نہیں، صرف وضو سے پہلے نہیں، بلکہ اکثر جو ہے وہ مواقع پر
سو کر اٹھے ہیں تب، سونے لگے ہیں تب، اور کوئی اہم کام کرنے لگے ہیں تب کثرت سے مسواک فرماتے ہیں۔ اور مسواک کے بارے میں آپ نے فرمایا مسواک جو ہے یہ منہ کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور رب تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے، یعنی اس سے منہ بھی پاک ہوتا ہے اور رب تعالیٰ کی ذات کی رضا بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ بندے بھی پاک ہو کر اس کے سامنے کھڑے ہوں، اس لیے نماز سے پہلے طہارت کی بات ہے۔ اب طہارت جس آدمی کو حاصل ہو گئی وہ نماز کے لیے آئے گا۔ نماز آپ جانتے ہیں کہ امت مسلمہ کے افراد پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ یہ 5 نمازیں جو فرض ہیں، یہ تاریخ آپ کو علم ہے کہ معراج کی رات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 50 نمازوں کا حکم دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرماتے رہے تو بار بار سفارش فرمانے کی وجہ سے نمازیں 5 رہ گئی۔ حکم 50 کا تھا، نمازیں کتنی رہ گئی؟ 5۔ نمازیں 5 رہ گئی۔ اب اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا کہ جو آدمی نمازیں 5 پڑھے گا ثواب 50 کا ملے گا۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ یہ جو تم کہتے ہو پڑھنی 5 ہے اور ثواب 50 کا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اللہ پاک فرماتے جو بھی آدمی ایک نیکی کرے گا اس کا 10 گنا ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ 10 گنا۔ ایک نماز پڑھی ہے، ہاں جی، ثواب کتنا؟ ہاں جی 10 گنا۔ دوسری پڑھی ہے تو 10 گنا، تیسری پڑھی ہے تو 10 گنا، چوتھی پڑھی ہے تو 10 گنا، 5ویں پڑھی ہے تو 10 گنا، کل کتنا ہو گیا؟ 50 کا۔ تو دیکھو پڑھنی 5 ہے اور ثواب 5 کا ہے، ثواب 50 کا ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم اور بڑی کریم ذات ہے۔ وہ رحیم اور کریم ذات چاہتی ہے کہ بندہ کسی طریقے سے اپنے نیکیوں والے پلڑے کو، نامہ اعمال کو بھاری کر کے میرے پاس آئے۔ تو اللہ پاک نے ہمارے لیے بخشش کے بہانے بنائے ہیں۔ وضو کا حکم دیا تو وضو کے اندر بھی ہمارا فائدہ، رب تعالیٰ کی ذات میں کوئی فائدہ نہیں۔ انسان وضو کرتا ہے تو گناہ دھل جاتے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، فضائل اعمال میں بھی روایت موجود ہے، صحابہ کرام سے سوالیہ انداز میں آپ نے پوچھا مجھے بتلاؤ بلا کہ جس آدمی کے گھر کے باہر ایک نہر چلتی ہو، نہر بہتی ہو اور وہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کسی قسم کی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہو سکتا ہے کہ 5 مرتبہ غسل کرے اور جسم پر میل کچیل رہ جائے؟ فرمایا یہی حال ہے اس بندے کا جو 5 وقت میں اسی طرح وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے، اس کے بھی گناہ اسی طرح دھل جاتے ہیں اور وہ بھی گناہوں سے اسی طرح پاک اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ نماز کے بارے میں نمازیں 5 ہے، ثواب 50 کا ہے۔ نمازیں 5 ہے، اب نمازیں 5 کیوں ہیں؟ اس پر مفسرین نے، محدثین نے، اولیاء کرام اسلاف نے بہت ساری حکمتیں لکھی ہیں، وجوہات اس کی لکھی کہ نمازیں 5 فرض کیوں ہیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ نمازیں 5 فرض اس لیے ہیں کہ انسان کے حواس کل 5 ہیں۔ کتنے حواس ہیں؟ جس سے عام طور پر کام لیتا ہے، جن کو عام طور پر استعمال کرتا ہے۔ نمبر 1 آنکھ استعمال کرتا ہے دیکھنے کے لیے، ہے جی، اسے قوت بصارت کہتے ہیں۔ کان استعمال کرتا ہے سننے کے لیے، ہاں جی، ناک استعمال کرتا ہے سونگھنے کے لیے، زبان استعمال کرتا ہے چکھنے کے لیے، ہاتھ استعمال کرتا ہے چھونے کے لیے۔ یہ 5 حواس ہیں جن سے انسان ہر وقت کام لیتا ہے اور ان کو استعمال کرتا ہے۔ اگر یہ 5 حواس نہ ہو تو انسان جو ہے وہ دنیا میں جینے کے قابل نہ ہو۔ حواس چونکہ اہم 5 ہیں اس لیے نمازیں بھی فرض 5 ہیں۔ نماز، اللہ رب العزت نے نماز کو جنت کی چابی فرمایا ہے۔ نماز ہے کیا؟ پوری نماز کے اعمال کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بندے کی طرف سے عاجزی کا اظہار ہے اور رب تعالیٰ کے لیے بڑائی کا اظہار ہے۔ بندے کی عاجزی اور اللہ کی بڑائی، یہ نماز کا خلاصہ ہے۔ نماز شروع ہوتی ہے تو ہم تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، جتنی آپ توجہ سے بیٹھیں گے نا میں اتنی جلدی انشاءاللہ اپنی بات کو جلدی سمجھا پاؤں گا۔ نمازیں 5 ہیں۔ نماز انسان جب شروع کرتا ہے تکبیر تحریمہ سے شروع کرتا ہے، اس طرح ہاتھ اٹھاتا ہے۔ میں نے عرض کیا نماز بندے کی طرف سے عاجزی ہے۔ اب عاجزی کیسے ہے؟ دنیا کے اندر عاجزی کے اپنے آپ کو چھوٹا بتانے کے 6 طریقے ہیں۔
وہ 6 کے 6 طریقے نماز میں موجود ہیں۔ نمبر 1، بسا اوقات بندہ بڑے کے سامنے جو عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ بسا اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی غلطی ہو جائے تو استاد کہتا ہے ابھی ہاتھ کھڑے کرو بھائی، ہاتھ کھڑے کرے کھڑے ہو جاؤ، یہ ایک قسم کی سزا ہے، ایک قسم کی عاجزی ہے۔ اللہ رب العزت کے آگے اس طرح ہاتھ کھڑے کر کے ہم نماز شروع کرتے ہیں تو یہ عاجزی کا ایک پہلو ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد ہم جب کھڑے ہوتے ہیں قیام میں تو ہاتھ باندھ کر کھڑے جاتے ہیں، یہ بھی عاجزی ہے۔ بڑے کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا عاجزی ہے۔ نمبر 3، رکوع بھی اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، یہ بھی عاجزی کا طریقہ ہے۔ نمبر 4، اس کے بعد قومہ ہے۔ قومہ کا معنی دونوں ہاتھوں کو اس طرح چھوڑ کر ادب کے ساتھ نیچی نگاہ کر کے کھڑے ہو جانا، یہ بھی عاجزی ہے۔ اور نمبر 5، سجدہ ہے۔ سجدے میں انسان جب جاتا ہے، کھڑا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے جاتا ہے تو یہ کیا ہے؟ عاجزی ہے، اور عاجزی کا طریقہ ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ہے کہ بندہ جو ہے سجدے کی حالت میں اللہ رب العزت کے بہت قریب ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے سجدے کی حالت میں بندے کی بڑی دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ اور یہ چھٹا طریقہ عاجزی کا یہ ہے کہ انسان 2 زانو ہو کر کسی کے سامنے بیٹھ جائے۔ آپ جانتے ہیں 4 رکعت کی نماز ہو تو 2 مرتبہ ہم قاعدے کی شکل میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اور اگر 4 رکعت والی نماز 2 مرتبہ بیٹھتے ہیں، 2 رکعت والی نماز ہو تو 1 مرتبہ قاعدے میں بیٹھتے ہیں۔ تو یہ عاجزی کی 6 حالتیں ہو گئی۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، قیام کی حالت میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا، اور رکوع کرنا، یہ بھی عاجزی کی حالت، اور قومہ کرنا سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد اس طرح کھڑے ہو جانا دونوں ہاتھوں کو، یہ بھی عاجزی کی حالت ہے۔ سجدے میں جانا یہ بھی عاجزی ہے۔ قاعدے میں بیٹھنا دونوں 2 زانوں ہو کر یہ بھی عاجزی ہے۔ تو یہ عاجزی بندے کی طرف سے نماز عاجزی کا اظہار ہے۔ اور نمبر 2، رب تعالیٰ کے لیے بڑائی کا اظہار ہے۔ انسان اپنے فعل سے بھی رب تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اور اپنے قول سے بھی رب تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اب دیکھیں ذرا، انسان جب ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف منتقل ہوتا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے۔ دیکھیے نماز شروع کی، اللہ اکبر، رکوع میں گیا اللہ اکبر، سجدے میں گیا اللہ اکبر، سجدے سے اٹھا تو اللہ اکبر، دوسرے سجدے میں گیا تو پھر اللہ اکبر، پھر قاعدے میں بیٹھا پھر اللہ اکبر، دوسری رکعت تو کھڑا ہوا تو اللہ اکبر، تیسری رکعت تو کھڑا ہوا تو اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی ہے۔ نماز اللہ کی بڑائی ہے، بندے کی طرف سے عاجزی ہے۔ جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو پہلے ثنا پڑھتا ہے۔ ثنا کے اندر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب یہ جو نماز ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے۔ ثنا کے اندر کیا ہے؟ اللہ پاک کی حمد و ثنا ہے، اللہ پاک کی بڑائی ہے۔ اب دیکھیں بڑائی اللہ پاک کی الحمد شریف کے اندر بھی ہے، اور بڑائی جو ہے سبحانک اللہ کے اندر بھی ہے، لیکن سبحانک اللہ کے اندر جو بڑائی ہے یہ گویا کہ ایک بڑائی کی تمہید ہے۔ آگے الحمدللہ رب العالمین سے وہ تفصیلاً جو ہے اللہ پاک کی بڑائی بیان ہو رہی ہے۔ جب انسان کہتا ہے سبحانک اللہم، ترجمہ ساتھ ساتھ مختصر ترجمہ تشریح میں کروں گا، سبحانک اللہم اس کے معنی اے اللہ تیری ذات پاک ہے، سبحانک اللہم اے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ اللہ پاک کی یہ بڑائی ہے۔ کسی کی بھی تعریف کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اس کی خوبیوں کو بیان کریں، ہاں جی، دوسرا یہ کہ جو اس سے نقائص کی طرف نسبت سے نفی کریں۔ بس دیکھو اللہ پاک کی تعریف ایک انداز سے، یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو کریم ہے، یا اللہ تو خالق ہے، یا اللہ تو رازق ہے، یا اللہ تو ہم سب کا مالک ہے۔ یہ کیا ہے؟ تعریف خوبیوں پر۔ نمبر 2، اللہ پاک ہے، یعنی ہر قسم کے نقص کی، ہر قسم کے عیب کی نفی اللہ پاک سے کرنا، یہ بھی تعریف کا ایک انداز ہے۔ فرمایا سبحانک اللہم اے اللہ تیری ذات پاک ہے، یعنی ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کی برائی سے پاک ہے۔ کہتے ہیں نا دیکھو یہ آدمی بہت اچھا ہے، اس میں فلاں برائی بھی نہیں ہے، 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 یہ تعریف کا انداز ہے۔ دوسرا انداز یہ بہت آدمی بہت اچھا ہے، کیوں؟ اس میں یہ خوبی بھی ہے، یہ خوبی بھی ہے، یہ خوبی بھی ہے، اور یہ خوبی بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس نماز کے اندر جو ہے اللہ پاک نے ہر قسم کا انداز جو ہے بندے کو سکھلایا ہے۔ اللہ پاک کی ذات بڑی رحیم کریم ذات ہے، ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، ہمیں عبادت کا حکم دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت کے آنے تک اپنے رب کی عبادت کرو، اور فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بندوں کو صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے خالص اللہ کی بندگی کرے۔ اب بندگی ہم نے اللہ پاک کی کرنی تھی، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم نے اللہ کی بات کرنی کیسے ہے۔ ہم نے تعریف اللہ کی کرنی تھی،
تعریف اللہ کی کرنی اور بڑائی اللہ پاک کی بیان کرنی تھی، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کس طرح کریں۔ اللہ پاک کی ذات بڑی غفور رحیم ہے، اس نے ہمیں بندگی کا حکم بھی دیا اور ساتھ ساتھ ہمیں بتلا بھی دیا کہ تم لوگوں نے میری بڑائی اس طرح بیان کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نہ بتلاتے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتلاتے کہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کیسے کرنی ہے، میں اور آپ جو ہے قیامت تک سوچتے رہ جاتے کہ ہم اللہ پاک کی بڑائی بیان کریں تو کریں کیسے۔ اللہ پاک کی ذات بڑی رحیم ہے۔ ہاں جی، ہم اللہ کی شاعر، دیکھو نا، ایک آدمی ہے اپنے دماغ کے ساتھ کتنی اونچی سے اونچی صفت اور کتنی خوبی سے بڑی خوبی سوچ سکتا ہے۔ انسان کا دماغ رب تعالیٰ کی ذات ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ انسان کتنی اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا سوچتا، اللہ کی کما حقوق شان بیان نہ ہوتی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، آپ نے ہمیں ثنا سکھا کے بتلا دیا کہ بھائی اللہ کی بڑائی اس طرح کرو، سبحانک اللہم، اے اللہ پاک ہے تیری ذات، وتبارک اسمک، اے اللہ تیرا نام مبارک جو ہے یہ بابرکت ہے، اے اللہ تیرا نام مبارک جو ہے بابرکت، سبحانک اللہم وبحمدک میں سمجھیں، فرمایا کہ اللہ پاک ہے تیری ذات تیری حمد کے ساتھ، یعنی یہ مطلب نہیں اللہ کی ذات صرف عیبوں سے پاک ہے، نہ اللہ کی ذات عیبوں سے بھی پاک ہے اور ساری خوبیوں کی بھی مالک ہے۔ وبحمدک کا مطلب یہ ہے، صرف یہ نہیں کہ اللہ پاک کی ذات میں نقص کوئی نہیں، اللہ پاک کی ذات میں عیب کوئی نہیں، یہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی خوبیاں بھی ہیں۔ وبحمدک کا مطلب یہ، وتبارک اسمک، اے اللہ تیرا نام بڑا بابرکت ہے۔ اللہ پاک کے نام، ایک ہے نام ذاتی، باقی ہیں صفاتی۔ اللہ یہ رب تعالیٰ کی ذات کا ذاتی نام ہے، باقی جتنے بھی ہیں سب کے سب صفاتی نام ہیں۔ فرمایا تبارک اسمک، ہاں جی آپ کا نام بابرکت ہے، وتعالی جدک، اے اللہ تیری بزرگی تیری بڑائی بہت بلند ہے، وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اے اللہ تیرے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کہتے ہیں اس ذات کو جو ہر قسم کی توجہات کا مرکز ہو اور سب کچھ دینے والی ذات ہو، اس کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسی ہستی ہو ہی نہ کہ جس سے ہر قسم کی امید رکھی جا سکے، رزق بھی وہ دے، ہاں جی اچھے برے حالات اس کی طرف سے آئے اور ساری کی ساری نعمتیں دینے والی وہ ذات ہو، اسے الہ کہتے ہیں۔ فرمایا فلا الہ غیرک، اے اللہ تیرے سوا جو ہے اور کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ ثنا ہے اور یہ تمہیداً ایک مختصر انداز میں اللہ پاک کی تعریف ہے۔ اس کے بعد آگے تفصیلی تعریف ہے اللہ پاک کی۔ الحمد شریف کے اندر الحمد شریف پڑھتے ہیں، یہ قرآن ہے، اس سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کوئی بھی نماز ہے، نماز کی پہلی رکعت میں الحمد شریف پڑھنے سے پہلے ہم پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ کیوں ہے؟ اللہ پاک قرآن کریم میں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے جو ہے پناہ مانگ لیا کرو۔ اب دیکھو شیطان مردود کے شر سے بچنا تھا، کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ہمیں سکھا دی کہ بھئی قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے یا قرآن پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے، شیطان اپنا پورا زور لگاتا ہے کہ یہ آدمی قرآن نہ پڑھے، یہ قرآن کی تلاوت نہ کرے۔ اگر قرآن کی تلاوت میں لگ گیا ہے اس کا جی قرآن پاک میں نہ لگے۔ اس لیے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اور اپنے اس عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنے کے لیے اور اس میں دل لگنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں بتا دیا پہلے اعوذ باللہ پڑھ لو، شیطان بھاگ جائے گا، پھر اپنے کام کو بڑے اخلاص کے ساتھ توجہ کے ساتھ کر سکو گے۔ اس لیے الحمد شریف سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے بھی پڑھی جاتی ہے اور بلکہ ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ ہر وہ اچھا کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیے دے وہ بے برکت ہے۔ اب بسم اللہ سے کام شروع کیوں کرنا ہے؟ تلاوت شروع کیوں کرنی ہے؟ اور ہر اچھا کام جو ہے بسم اللہ سے شروع کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ قرآن جس ماحول میں نازل ہوا، مشرکین مکہ وہ کئی طرح کے بتوں کو پوجتے تھے، کئی طرح کے بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور جو جس بت کی عبادت کرتا، کوئی بھی کام کرنے لگتا اس بت کے نام سے اس کام کو شروع کرتا۔ جو بتوں کے نام تھے لات، عزا، منات، یہ بتوں کے نام تھے، تو جو جس بت کی پوجا کرتا کوئی کام شروع کرتا کہتا فلانے بت کے نام سے۔ اس طرح چونکہ ہم رب تعالیٰ کی ذات کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، رب تعالیٰ کی بندے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں بتلایا تم نے جو بھی کام کرنا ہے تو بسم اللہ سے شروع کرو۔ بسم اللہ کا معنی شروع اللہ کے نام سے، ہاں جی شروع اللہ کے نام کی برکت سے۔ الرحمن الرحیم جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں
کہ جس کی رحمت پوری کی پوری کائنات کو عام ہو، دنیا کا کوئی فرد، کوئی جنس، کوئی چیز، مخلوق ایسی نہ ہو جس پہ جو ہے رحمت چھائی ہوئی نہ ہو۔ رب تعالیٰ کی ذات کائنات کی ہر مخلوق کو عام ہے، اس لیے الرحمن یہ رب تعالیٰ کی صفت ہے۔ الرحیم، رحیم کہتے ہیں اس ذات کو جس کی رحمت کامل اور مکمل ہو۔ رب تعالیٰ کی ذات نے بندوں پر رحم فرمایا، رحم فرما رہے تھے، رحم فرماتے رہیں گے، اور اس کی رحمت ادھوری نہیں، ناقص نہیں، بلکہ مکمل ہے۔ الرحیم کا معنی وہ ذات جس کی رحمت کامل اور مکمل ہے، کامل اور دیکھو اللہ پاک نے یہ ترس کا مادہ، شفقت کا مادہ ہم میں بھی رکھا ہے، لیکن ہماری شفقت بڑی محدود ہے، بڑی محدود ہے، اور رب تعالیٰ کی شفقت، رب تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ اس کی حد و انتہا ہی نہیں ہے۔ دیکھو ایک مثال سے عرض کرتا ہوں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، کوئی باہر سے کوئی سوال لے آیا، اس نے آ کر کوئی اپنی آواز لگائی، اپنی مجبوری بیان کی، میں مجبور ہوں، اللہ کے لیے میری کوئی مدد کرو، تو ہم کیا کریں گے؟ جیب سے کچھ پیسے نکالیں گے، حسب توفیق اس کو دے دیں گے۔ اب وہ چلا گیا، 5 منٹ کے بعد دوبارہ پھر آ جائے، وہ اگر 5 منٹ کے بعد دوبارہ پھر آ جائے، پھر آ کر کہے میں بڑا مجبور ہوں، میری یہ مجبوریاں ہے، لہذا میری مدد کرو، میرے ساتھ تعاون کرو، تو آپ کیا کہیں گے؟ 2 منٹ تو ہویا نہیں ہونے لگ گیا تو پھر آ گیا۔ لیکن رب تعالیٰ، رب سے مانگو 1 منٹ بعد پھر مانگو، اللہ فرماتے ہیں ہونی نہیں دیتا ہوا، نا 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 نا، یہ ہے رحیم، یہ اسے کہتے ہیں رحیم، کہ رحمت فرمانے والی ذات، کامل اور مکمل رحم فرمانے والی۔ جب دنیا میں جس لمحے بندے کو ضرورت پڑتی رہے، رب تعالیٰ کی ذات رحمت فرماتی رہے، کبھی اپنے بندے کو رحمت سے مایوس نہ فرمائے، یہ ہے رحیم ذات۔ خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد شریف سے پہلے پڑھ جاتی ہے۔ آگے الحمد شریف جو ہے یہ سورہ فاتحہ ہے، اس کے بہت سارے نام ہیں سورہ فاتحہ کے، اس کا نام سورہ شفا بھی ہے، ہاں جی، سورہ شفا، ام القرآن بھی ہے۔ شفا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اپنا سورہ فاتحہ جو ہے یہ شفا ہے، یعنی کوئی بیماری ہے پڑھ کر جو ہے پھونک مار دو، یہ شفا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، چونکہ موقع نہیں میں تفصیل سے باتیں کروں، اشارات کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک جگہ پہ قیام ہوا، ان لوگوں کو مہمان نوازی کے لیے کچھ تعاون کے لیے کہا گیا، لیکن انہوں نے نہ کی۔ بعد میں ان کا جو بڑا آدمی تھا ان کو جو ہے سانپ نے ڈس لیا، اب اس کا کوئی علاج نہیں تھا، بڑے پریشان تھے، بڑے حکیم بلا لیے، اس کو شفا نہیں ہو رہی تھی، تو انہی لوگوں نے پھر صحابہ کرام سے عرض کیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی شفا کا حل ہے، کوئی شفا کا معاملہ ہے، کوئی آپ کے پاس کوئی اس طرح کا کوئی آپ کے ہاں کوئی اچھی چیز ہے تو ہمارے بندے کو استعمال کریں تاکہ ہمارے بندے کو شفا ہو جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کے بندے کو ٹھیک کر دیتے ہیں، انعام میں کیا دو گے؟ انہوں نے کہا جی 100 بکریاں لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گئے، 100 بکریاں ملی۔ اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ان بکریوں کو استعمال کرنا پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے، کہ ہم نے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھی اور بکریوں 100 لے لی ہے۔ تو آپ کو بتایا گیا، جب واپس گئے آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، لے لی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے میرا بھی حصہ رکھو۔ تو سورہ فاتحہ شفا ہے، سورہ فاتحہ کوئی بیماری ہو، سر درد ہو اور پریشانی ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر لیا کرے، یہ شفا ہے۔ اور اس کو ام القرآن کہا گیا، پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کریم کا خلاصہ اس کے اندر موجود ہے۔ عقائد کل امت مسلمہ کے جو بنیادی عقائد ہیں، عقائد میں کل جو بنیادی عقائد ہیں، خلاصہ ان کا 3 عقائد ہے، عقیدہ، توحید، رسالت اور قیامت، تینوں عقائد اس سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ساری کی ساری توحید ہے۔ الرحمن الرحیم مالک، الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، ہاں جی، الرحمن الرحیم یہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ مالک یوم الدین قیامت ہے، عقیدہ ہے قیامت، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے کیے کا بدلہ پانا ہے، تو یہ مالک یوم الدین میں ہے۔ اور عقیدہ رسالت، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ کیا؟ یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ انعام کن نے فرمایا؟ اللہ پاک خود فرماتی ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ پاک نے انعام فرمایا ہے نبیوں پر، صدیقوں پر، شہداء پر اور نیک لوگوں پر۔ اب دیکھو یہ انبیاء کا راستہ، صلحاء کا راستہ، شہداء کا راستہ اور نیک لوگوں کا راستہ۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ اس پورے قرآن کریم کے اندر ایک تو عقائد ہے،
عقائد بنیادی جو ہے، اور نمبر 2 احکام ہے، نمبر 3 جو ہے اس کے اندر ماننے والوں کا ذکر ہے، اور نمبر 4 نہ ماننے والوں کا ذکر ہے۔ اس سورہ فاتحہ کے اندر سب کچھ یہ موجود ہے خلاصتاً۔ عقائد بھی تینوں موجود ہے، توحید، رسالت، قیامت، اور احکام بھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، احکام بھی موجود ہے، اور ماننے والوں کا تذکرہ بھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، نہ ماننے والوں کا تذکرہ بھی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ خیر، الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ پاک نے ہمیں خود اب دیکھو طریقہ بتایا ہے کہ میری تعریف کرنی کیسے ہے، خود سکھا دیا۔ ہم اپنے دماغ سے اللہ پاک کی تعریف نہیں سوچ سکتے تھے، اس کی شان شان اس کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اللہ پاک نے کرم فرماتے ہوئے ہمیں یہ تعریف کرنا سکھا دی۔ قرآن کریم یہ سورہ فاتحہ اور یہ کلام اللہ ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دے، اس کی اللہ سے باتیں ہو جائیں گی۔ اب دیکھو فرمایا الحمدللہ، سمجھنا توحید ہے یہ، اس کا معنی ہر قسم کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جب یہ بات آپ کہیں گے، جو اللہ کو نہیں مانتا ہاں جی وہ سوال کر سکتا ہے کہ جی دیکھو ہر قسم کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ الرحمن، یہ دلیل ہے آگے، الرحمن پہلی اس کی دلیل اور پہلی وجہ اس کی یہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے اس لیے کہ وہ ذات رحمان ہے، یعنی اس کی رحمت تمام عالم کو شامل ہے۔ دنیا کی کوئی مخلوق کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو رحمت سے نکلا ہوا ہو۔ جب یہ صفت صرف اللہ کی ہے تو الحمدللہ یہ تمام تعریفیں بھی اللہ کے لیے ہے۔ دوسری دلیل یہ کہ الرحیم، ہر قسم کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے اس لیے کہ وہ رحیم ذات ہے، یعنی وہ سب پر رحمت اس کی عام بھی ہے اور سب پر رحمت تام بھی ہے، کامل اور مکمل بھی ہے۔ اور فرمایا تیسری دلیل مالک یوم الدین، ہر قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے اس لیے ہے کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، بدلہ اس نے دینا ہے۔ قیامت کے دن سب لوگ کھڑے ہوں گے، اس وقت جو ہے کوئی ایسا نہیں ہوگا کسی کو کچھ بھی بدلہ دے سکے کسی عمل کا، اللہ پاک کی ذات ہے۔ اچھے لوگوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ دیں گے اور برے لوگوں کو ان کی برائی کا بدلہ دیں گے۔ مالک یوم الدین، جب بدلے کا دن بدلہ اللہ تعالیٰ کی ذات دے گی اور کوئی نہیں، تو پھر الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہاں جی، اگر فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرمایا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، اور یا اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ توجہ کرنا ذرا، ایک ہے یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس سے مدد مانگتے ہیں، ایک یہ انداز تھا بات کرنے کا۔ اللہ نے یہ اختیار نہیں فرمایا، فرمایا ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مشرکین مکہ، ان کو انکار کس چیز سے تھا؟ ان کو انکار اس چیز سے تھا، وہ کہتے تھے کہ عبادت اللہ کی بھی ہے، لیکن وہ کہتے تھے عبادت اللہ کی بھی ہے، اللہ نے فرمایا اللہ ہی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے تھے مدد اللہ کی بھی ہے، قرآن نے کہا اللہ ہی سے ہے۔ یہ فرق ہے، ہی اور بھی میں کیا فرق ہے؟ ایک نقطے کا کیا فرق ہے جی؟ ایک نقطے کا، نقطہ ڈال دو تو بھی بن جائے گا، نقطہ ہٹا دو تو ہی بن جائے گا، نقطہ ہٹاؤ تو توحید ہے اور نقطہ لگاؤ تو شرک ہے۔ تو وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ کہتے تھے عبادت اللہ کی بھی ہے، بتوں کی بھی ہے، مدد اللہ سے بھی مانگنی ہے، بتوں سے بھی مانگنی ہے۔ اللہ نے فرمایا نا، ایاک نعبد، یہ کہو یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یا اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب دیکھو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ صراط مستقیم اس راستے کو کہتے ہیں جس میں بالکل ٹیڑھا پنا ہو، اعتدال والا اور سیدھا راستہ ہو۔ کبھی موقع ملا پھر تفصیل سے بیان کروں گا۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ دعا سکھا دی، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دیجئے۔ اب جس آدمی کو صراط مستقیم حاصل نہیں ہے وہ کسی گمراہ فرقے سے ہے، ہاں جی، اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے، اللہ پاک ایک نہ ایک دن صراط مستقیم دکھا دیں گے۔ جو آدمی پہلے ہی صراط مستقیم پہ ہے اس کے حق میں اس کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ صراط مستقیم پہ ہوں تو یا اللہ اسی پہ چلائے رکھنا۔ اب آگے بتایا نہیں صراط مستقیم ہے کیا، اس کی تعریف نہیں بتائی، بلکہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا، یا اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچا لیجئے جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اب دیکھو صراط مستقیم کی تعریف نہیں بتائی، بلکہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی طرف رہنمائی کر دی صراط مستقیم پر تھے، اور ان لوگوں کی بھی رہنمائی کر دی ان لوگوں کی طرف بھی جو صراط مستقیم سے بھٹک گئے تھے کہ بھئی ان سے بچو، ان کے پیچھے لگو۔ اب میں نے پہلے بتا دیا صراط الذین انعمت علیہم، کون لوگ جن پر انعام ہوا؟ انبیاء کی ذات،
صدیقین کی ذات، شہداء کی ذات، صالحین کی ذات، یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب۔ آج جو آدمی کہتا ہے ہاں جی کہ مجھے جو ہے صرف قرآن میرے پاس ہے، حدیث میرے پاس ہے، بس قرآن اور حدیث میرے پاس کافی ہے، اب مجھے کسی کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے انبیاء کی تعلیمات پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ صدیقین کے پیچھے لگنے کی ضرورت ہے، نہ شہداء کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے، نہ صالحین کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے، تو وہ اس آیت کا مطلب کیا سمجھتا ہے؟ نماز میں تو اللہ سے مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا دے اور ان کے پیچھے چلا یا اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، لیکن نماز سے سلام پھیرتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ نہیں میرے ان کے پیچھے نہیں لگنا، کہ دوغلا پولیسی ہے۔ خیر، نماز فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم نہیں، تعریف نہیں بیان کی، بلکہ جو ہے ان لوگوں کی طرف رہنمائی کی ہے کہ جو صراط مستقیم پر تھے یا جو صراط مستقیم سے بھٹک گئے تھے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم سے مراد یہودی، ان پر غضب نازل ہوا، انہوں نے انبیاء کی ایک جماعت کو شہید کیا اور انبیاء کی ایک جماعت کو انہوں نے جو ہے جھٹلایا، ان کی نبوت کو تسلیم نہ کیا۔ اللہ پاک فرمایا قرآن کریم میں فریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، انبیاء کی ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو تم نے قتل کیا، یہ ہے غضب کا سبب۔ ولا الضالین، ہاں جی، اور ان لوگوں کے رستے سے یا اللہ ہٹا دیجئے، ان لوگوں کے رستے پر نہ ڈالیے گا جو بھٹک گئے سیدھے راستے سے۔ اب دیکھو ایک طرف یہودی ہے ایک طرف عیسائی ہے، یہودی نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانا بلکہ ان کی ماں پر تہمت لگائی، دوسری طرف یہ آئی ہے انہوں نے ماننے میں انتہا کر دی، کہنا شروع کر دیا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے خود خدا ہے یا خدا کے بیٹے۔ تو نہ ہم جو ہے ان کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو بڑا مقام عطا کیا ہے اور العزم انبیاء اور رسل میں سے ہیں۔ باہر کہتے ہیں یہ سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد کہتے ہیں آمین۔ کیا کہتے ہیں جی؟ آمین۔ آمین جو ہے، آمین کا معنی ہے استجیب، یا اللہ قبول کر، یعنی جو ابھی تک ہم نے دعائیں مانگی ہیں سورہ فاتحہ کے اندر آئی ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فرمایا اس کی بات کہو آمین، یا اللہ اس کو قبول فرما، یعنی جو دعا میں نے مانگی ہے یا اللہ اس کو قبول فرما۔ اب جو ہے آمین کے بارے میں فرمایا گیا کہ آمین کہنی چاہیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آمین جو ہے نماز کے اندر کہا کرو، امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین کہا کرو۔ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی اس لیے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مشابہ ہو گئی فرمایا اس کے سارے گناہ پہلے بخش دیے جائیں گے۔ اب دیکھو نماز گناہوں کے بخشنے کا کتنا بڑا ذریعہ ہے۔ ہاں جی، فرشتے آمین کہتے ہیں آہستہ، فرشتوں کی آمین کبھی کسی نے مسجد میں نہیں سنی، ہوتے ہیں آمین کہتے ہیں لیکن سنتا کوئی نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں آمین آہستہ کہہ لو۔ اور اس کے بعد صورت ہے نماز کے بعد اب کوئی بھی پڑھے، کوئی بھی صورت پڑھے، اس کا سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص ہے معنی کے اعتبار سے بہت بڑی ہے، مختصر کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا قل هو اللہ احد، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ پاک کی ذات ایک ہے، اللہ پاک کی ذات ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ پاک بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں جی، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کوئی اولاد پیدا کی اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی کی اولاد، بالکل نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اللہ رب العزت کا ہمسر نہیں ہے، اللہ رب العزت کے مقابل نہیں ہے، اللہ پاک کی ذات ہر اعتبار سے تنہا ذات ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص جو عام طور پر ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، اس کے بعد وہ مسلمان آدمی نماز پڑھتے ہوئے رکوع میں جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا عاجزی کے طریقوں میں سے ایک طریقہ رکوع کا ہے کہ دیکھو ہم اپنے گھٹنوں کے بل جو ہے کھڑے اپنا اس طرح گھٹنوں کے بل اس طرح ٹیڑھے ہو کر جو ہے اللہ پاک کی ذات کے آگے جو ہے کھڑے ہیں، یہ کیفیت ہے، یہ عاجزی کی حالت ہے۔ ہم کہتے ہیں آتے ہوئے اللہ اکبر۔ اب جب بھی ہم ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ اسے کہتے ہیں تکبیر انتقال۔ توجہ کرنا ذرا، ایک بات سمجھا دوں اس طرح، جب بھی ہم ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کی طرف جاتے ہیں، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اس تکبیر کو کہتے ہیں تکبیر انتقال، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے کے لیے تکبیر جو ہے۔ اور ایک تکبیر وہ ہوتی ہے شروع نماز میں کہی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ جب نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، یہ ہے تکبیر تحریمہ۔
اس کے بعد جتنی تکبیر نماز میں کہتے ہیں یہ ساری ہیں تکبیرات انتقال۔ وہ تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب تک اس نے نماز شروع نہیں کی تھی بہت سارے کام اس کے لیے حلال تھے، جب نماز شروع کر لی یعنی تکبیر کہہ لی تو اس کے بعد وہ کام جو ہے اس کے لیے حرام ہو گئے۔ بس اب دیکھو نماز شروع کرنے سے پہلے کھانا اس کے لیے جائز تھا، پانی پینا جائز تھا، باتیں کرنا جائز تھا، چلنا پھرنا جائز تھا، لیکن اب جو ہی نماز میں کھڑا ہو گیا اب نہ کچھ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ چل پھر سکتا ہے، نہ دوسرے سے باتیں کر سکتا ہے، اس نے حرام کر دیا وہ جس سے پہلے حلال تھا، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ باقی تکبیرات جو ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف منتقل ہونے کے لیے ہے تو اس لیے جو ہے اللہ اکبر فرمایا۔ اب دیکھو اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر کا معنی اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اصل میں ہے اللہ اکبر، اکبر من کل شیء، اللہ پاک کی ذات ہر چیز سے بڑی ہے، یہ اللہ پاک کی بڑائی ہے۔ اللہ پاک کو بڑائی بیان کرنا بڑا پسند ہے اور اللہ اکبر کا لفظ بہت پسند ہے، اس لیے نماز کے اندر بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ رکوع میں گیا، اب رکوع میں تسبیح سبحان ربی العظیم۔ اب دیکھو سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک ہے، پھر وہی پاکی کا انداز بیان کیا، یعنی ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، عظیم، ہاں جی، جو بڑی ذات ہے، عظیم کہتے ہیں بڑی ذات کو، میرا رب جو بہت بڑی ذات ہے ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ اب یہ طاقت کے اندر ہم کہیں گے 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم، پھر ہم کھڑے گے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر، کیا کہتے ہیں جی؟ سمع، کیا معنی سمع اللہ لمن حمدہ؟ سمع اللہ لمن حمدہ کا معنی سن لی ہے اللہ رب العزت نے اپنی حمد۔ توجہ کرنا ذرا، بڑا عجیب جملہ ہے یہ، عجیب جملہ ہے۔ ہم نے اللہ پاک کی تعریف کی سبحانک اللہم الحمدللہ رب العالمین، ہاں جی، پھر آئے ہم جو ہے قل هو اللہ احد، پھر ہم آئے سبحان ربی العظیم۔ اب جو ہے جب کھڑے ہوئے تھے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ پاک نے ہماری زبان سے نکلوا دیا کہ بھئی جو کچھ اب تک تم نے اللہ پاک کی حمد و ثنا کی ہے اللہ پاک نے ساری کی ساری قبول کر لی۔ سبحان اللہ۔ دیکھو ایک ہے کہ منہ سے کہوا دیا اور دوسرا ہے کہ قبولیت کا اعلان بھی کروا دیا زبان سے۔ سمع اللہ کہتے نہیں فلاں بندہ میری سنتا نہیں ہے، ہمارے محاورے میں سننے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ یار میری بھی کچھ سن، مطلب یہ کہ بھائی میری طرف بھی دیکھ، میری طرف متوجہ۔ رب تعالیٰ کی ذات نے ساری تعریف سن لی، اب بندے کا اجر پکا ہو گیا، بندے کا اجر پکا ہو گیا۔ اب جب کھڑے ہوتے پھر کہتے ہیں ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، ربنا اے ہمارے رب، لک الحمد، یا اللہ تعریف تیری ہی لیے ہے، تو ہی قابل تعریف ہے، ہاں جی۔ اب پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں آتے ہیں، اللہ اکبر کہتے سجدے میں آتے ہیں۔ اب سجدے میں آتے ہیں، سجدہ 7 ہڈیوں پر ہوتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ سجدہ جو ہے 7 ہڈیوں پہ ہوتا ہے۔ کون کون سی؟ نمبر 1 پہ یہ چہرہ جو ہے، چہرہ، یہ نمبر 2 دونوں ہاتھ، کتنے کو 3، دونوں گھٹنے 5، دونوں پاؤں 7، تو یہ 7 ہڈیوں پر سجدہ ہوتا ہے۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اللہ پاک کی ذات کو یہ ادا بڑی پسند آتی ہے، اور جب اس میں صاحب کہتا بھی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، ایک ہے عملاً جو ہے عاجزی کا اظہار، اور دوسرا زبان سے رب تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی، پاک ہے میرے رب کی ذات، اعلیٰ جو بلند و برتر ہے۔ جب یہ کہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، جب یہ کہتا ہے رب تعالیٰ کی ذات کو بڑا پسند ہے، اور یہ اللہ پاک کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے سجدہ۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا واسجد واقترب، واسجد واقترب، اور سجدہ کرو قرب حاصل کرو۔ اللہ کا قرب سجدے سے ملتا ہے، ہاں جی، اکڑنے سے نہیں ملتا۔ ماشاءاللہ صاحب میرے کاشتکار دوست بیٹھے اکثر، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو درخت جھکتا ہے پھل اسی کو لگتا ہے، اکڑنے والے کو نہیں لگتا، کہتے نہیں چوکدے میں پھل لگتا، ہاں جی۔ اب جو انسان اللہ کے آگے جھکتا ہے اللہ اس کو پھل لگاتے ہیں، اس کے جان میں برکت، اس کے مال میں برکت، اس کی عزت میں برکت، ہر قسم کی رحمت اور برکت نازل فرماتے ہیں۔ تو سبحان ربی الاعلیٰ یہ کہتا ہے، ہاں جی۔ پھر اتحیات میں آیا ہے سجدے کر کے، اتحیات میں آیا، اب دو زانوں ہو کر بیٹھا، یہ عاجزی کی حالت ہے، اللہ پاک کے آگے انکساری کی حالت ہے۔ اب پھر اللہ کی تعریف کر رہا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہاں جی، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، یہ جو التحیات ہے یہ ساری کی ساری
یہ وہ گفتگو ہے جو اللہ رب العزت اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معراج کی رات ہوئی تھی۔ یہ وہ ملاقات ہے اور ملاقات کے الفاظ ہے جو اللہ پاک اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوئے تھے۔ بڑے سے بڑا آدمی بسا اوقات کسی سے بڑے سے ملنے کے لیے جائے تو لوگ کہتے ہیں یار فلانا فلانے سے ملنے کے لیے گیا، پتہ نہیں کیا باتیں ہوئی، کس مقصد کے لیے آیا۔ آج کسی ملک کا صدر وزیر اعظم ہمارے صدر وزیر اعظم سے ملنے کے لیے آئے تو لوگ کہتے ہیں دورے کا مقصد کیا ہے، کیا باتیں ہوئی ان کے آپس میں، کیا انہوں نے آپس کے اندر کیا، پتہ نہیں چلا یار۔ میڈیا والے بیچارے کوشش کرتے ہیں معلوم کرنے کی کیوں آ رہا ہے، کوشش ان کی ہوتی ہے کہ بھی اس سے انٹرویو لے لیں، کچھ بات نکلوا دے تاکہ بات لیک ہو جائے کہ باتیں کیا ہونی ہیں، کس مقصد کے لیے۔ رب تعالیٰ کی ذات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلاتی ہے اور رب تعالیٰ کی ذات ملاقات کا شرف بخشتی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو۔ ہاں جی، اب وہاں باتیں کیا ہوئی ہے، وہ باتیں کوئی انسان دنیا میں جان نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ حضرت جبریل کو بھی نہیں پتہ تھی۔ حضرت جبریل بھی سدرۃ المنتہا پہ رک گئے تھے اور فرمایا تھا کہ آگے میں نہیں جا سکتا، میرے پیر جلتے ہیں، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں کیا باتیں ہوئیں، اللہ پاک نے ان باتوں کو ساری دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا اور ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا کہ بھئی میرے بندو جو ہماری باتیں ہوئی ہیں وہ یہ لو۔ یہ نماز کا حکم معراج کے حکم پر آیا، نماز کا حکم معراج کے موقع پر آیا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز جو ہے مومن کے لیے معراج ہے۔ اور معراج کے دن رات جو ہے جو باتیں اللہ پاک کی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی وہ ساری کی ساری باتیں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہے ملاقات، یہ وہ ملاقات کی بات ہے۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے ملاقات فرماتے ہیں، اب تعریف کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ ہر قسم کی عبادتیں تیرے لیے، یا اللہ قولی بھی، فعلی بھی، بدنی بھی، یا اللہ ساری باتیں تیرے لیے، زبان سے عبادت کریں وہ بھی تیری، یا اللہ اپنے فعل سے عبادت کریں وہ بھی تیری، یا اللہ بدن سے عبادت کریں وہ بھی تیری، یا اللہ ہر قسم کی عبادتیں تیرے لیے۔ یہ کس نے فرمایا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ آگے اللہ پاک نے پھر فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، سلامتی ہو تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت و برکات اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ پاک التحیات للہ کے جواب میں۔ اچھا آگے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت اللہ علیہ ذات ہیں کہ جب اللہ پاک نے سلامتی کی بات حضور کے متعلق فرمائی تو ساتھ ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے نیک لوگوں کو بھی ساتھ شامل کر لیا، فرمایا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ دیکھو جو لوگ لوگ کہتے ہیں نماز روزہ کا کیا فائدہ، وہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معراج کی رات بھی اپنی امت کے نیک لوگوں کو نہیں بھولے، ہاں جی، اور ان پر دن رات سلامتی کی دعائیں ہوتی ہیں۔ جو آدمی نمازیں پڑھتا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اب دیکھو ہر نمازی اگر ایک وقت میں ہاں جی پورے پاکستان کے اندر کروڑوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ہاں جی کروڑوں لوگ اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی کی دعائیں کر رہے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ باہر کہ اب حضرت جبریل بھی سن رہے تھے، اللہ پاک نے ان کو بھی سنا دی یہ گفتگو۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اب حضرت جبریل کو بھی جوش آیا اور فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اشہد ان لا الہ، حضرت جبریل فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہاں جی، وان محمد رسول اللہ، ہاں جی، وحدہ لا شریک لہ، جو اللہ پاک کی ذات ایک ہے، اس سے کوئی شریک نہیں ہے، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ توجہ کرنا، حضرت جبریل نے بڑا مسئلہ صاف کیا، ہمیں سمجھایا واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، ہاں جی، عبد کی ذکر، عبد کی بات کی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے ہیں لیکن مقام عبدیت نہیں چھوٹا۔ ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ اوپر جا کے ایک کوئی ہو گئے، نہیں، عبدہ ورسولہ،
بتا دیا گیا. ہاں جی، اللہ پاک کی ذات نے قرآن کریم میں اس کو ذکر کیا. 15 پارے کی پہلی آیت معراج کی بات فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات جو ہے ہاں جی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب دیکھیں یہاں بھی عبد کی بات ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہے، لیکن ایسے عبد ہیں کہ ایسا عبد دنیا میں اس سے پہلے نہ کبھی آیا تھا نہ کبھی آئے گا. بے شک سبحان اللہ. ساری کی ساری بشریت اور ساری کی ساری انسانیت سے افضل ذات ہیں. آپ پر سارے کمالات اللہ کے بعد جو ہے سارے کمالات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ختم ہیں. اب مقام ابدیت پہ کبھی میں انشاءاللہ بات کروں گا. مقام ابدیت کیا ہے؟ مقام ابدیت بہت اعلیٰ مقام ہے. بندے کے لیے سب سے بڑا کمال انسان کے لیے عبد ہونا ہے. جو انسان جتنے بڑے کمالات رکھتا ہے دنیا کے اندر خوبیاں رکھتا ہے اتنا ہی بڑا اللہ کا بندہ ہوگا، یعنی اتنی زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا. بات سمجھ آ رہی؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جبریل آئے آ کر مختلف سوالات کیے. ایک سوال یہ کیا بتلائیں آپ اسلام کسے کہتے ہیں. ایک سوال یہ کیا بتلائیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں. ایک سوال یہ کیا کہ آپ بتلائیں احسان کسے کہتے ہیں. تو صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے، انسانی شکل میں حضرت جبریل آئے تھے. اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں. تو آپ نے احسان کے بدلے میں احسان کے جواب میں فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ ضرور ہو وہ تجھے دیکھ رہا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، کیا کہ نماز میں دھیان نہیں رہتا، وہ کم از کم یہ کیفیت پیدا کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے آگے کھڑا ہوں. کوئی آدمی تھانے جاتا ہے نا، تھانے حوالدار SHO وہاں کھڑا ہے تو اس کے سامنے آدمی پیشی کے لیے کھڑا ہے تو نہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے. کوئی بات نہیں کرتا ہے تو بڑے سنبھل کے کرتا ہے، کوئی لفظ میرے کو غلط نہ زبان سے نکل جائے، نہیں تو پھر لمبی بھگتنی پڑنی ہے. اللہ کے آگے کھڑا ہو تو انسان غافل ہو کھڑا ہوتا ہے. بندوں کے سامنے چھوٹے سے عہدے والا تو کھڑا ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے خیال کروں کہ غلط بات زبان سے نہ نکل جائے، کہیں ناراض نہ ہو جائے. اس کی ناراضگی کو لینا میرے لیے بڑا مشکل ہوگا. باہر کیف واشہد ان محمد عبدہ و رسول وقت ہو رہا ہے. یہ معراج کی رات کی گفتگو ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اللہ رب العزت نماز کے اندر جو ہے اس کو نماز کا حصہ بنا دیا. جب بھی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو یہ معراج کی رات جو اللہ پاک کی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں ہوئی ہے ان کو ذکر کرتا ہے. یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے یہ حکائی ہے. توجہ کرنا تھا، بات سمجھا دوں. یہ کیا ہے؟ حکائی. حکایت کہتے ہیں واقعہ بیان کرنا. کیسے ہوا؟ حضور نے کیسے تعریف کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ التحیات للہ والسلامات. اللہ پاک نے کیسے سلام کی بات کی؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک آدمی مجھے کہنے لگا یہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کہتے ہیں، اس کا مطلب کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کے سامنے جو سامنے تو اس کو السلام علیکہ کہتے ہیں تو حضور سامنے ہے. میں نے کہا نہیں، حضور تو اپنے روزے میں ہیں. یہاں جو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں کہتا ہوں وہ اس لیے کہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ یہاں نماز میں کہا کرو، اور یہ سلام حکائی ہے. اصل میں اللہ پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا السلام علیکہ ایھا النبی. یہ درود حکائی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح کہ آج ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں اس میں فرمایا گیا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے عطا کی آپ کو کوثر. اب میں اور آپ ہماری یہ مجال اور جرت ایسی ہماری حیثیت ہے ہم حضور کو کوثر عطا کریں. کس نے عطا کی؟ اللہ پاک. یہ حکایت ہے. کس نے عطا کی ہے؟ اللہ. کس نے فرمایا؟ اللہ پاک نے. تو السلام علیکہ ایھا النبی کس نے فرمایا؟ اللہ پاک نے. آگے درود شریف ہے. درود شریف میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. درود ابراہیمی درود شریفوں میں سب سے افضل درود شریف ہے. افضل درود شریف ہے اس لیے نماز کے اندر اسی کو پڑھا جاتا ہے. لہذا اگر بعد میں کبھی درود شریف پڑھنے کا موقع ملے تو اور درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں جو احادیث کے اندر آئے ہیں. علماء کرام نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں، جس طرح کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور اسی طرح متکلم اسلام حضرت شیخ مولانا الیاس گمن صاحب دعوت فیوزہ کی کتاب صلاۃ والسلام اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ روایات جمع کی ہیں صلاۃ والسلام کے متعلق جو ہیں. باہر کے کوئی بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے لیکن افضل درود ابراہیمی ہے. اب درود ابراہیمی کیا؟ اللہم صلی علی محمد، صلی اے اللہ رحمت نازل فرما حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. رحمت اس صلاۃ کا لفظ ہے. صلاۃ کے لفظ کی نسبت اگر پرندوں کی طرف تو اس کا معنی تسبیح، اگر صلاۃ کے لفظوں کی نسبت جو ہے رب تعالیٰ کی طرف تو اس کا معنی ہے نزول رحمت، اگر اس کی نسبت ہو فرشتوں کی طرف اس کا معنی رحمت کو لے کر آنا.
اگر اس کی نسبت بندوں کی طرف ہو تو اس کا معنی ہے رحمت کی دعا کرنا. اللہم صلی علی محمد جب ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ رحمت کاملہ، اے اللہ مکمل رحمت فرما حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. یہ ہے مسئلے کا معنی. اللہ فرمانا یا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون رحمت بھیجتے ہیں. اللہ رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے لے کر آتے ہیں. ہاں جی، اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی دعا کیا کرو. اسی کہ میں خدا تو ہوں نہیں کہ میں رحمت بھیجنی ہے، رحمت تو اللہ نے بھیجنی ہے، تو میں رحمت کی دعا کروں گا، اللہ رحمت بھیج. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، کما صلیت علی ابراہیم، جس طرح کہ آپ نے رحمت کاملہ نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی رحمت کی دعا اور آپ کی آل پر بھی رحمت کی دعا. کس طرح کی حضرت ابراہیم پر رحمت کی دعا اور ان کی آل پر رحمت کی دعا. اب سمجھنا ذرا، اس طرح اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکت عطا فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور والا آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما بارکتا جس طرح کہ آپ نے برکت عطا فرمائی علی ابراہیم حضرت ابراہیم پر، والا آل ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک آپ تعریف والی بہت بڑی ذات بزرگ ذات ہے. اب یہ سمجھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں. اللہ پاک کیسی؟ جیسا کہ حضرت ابراہیم پہ فرمائی ہے. حضرت ابراہیم پر اللہ رب العزت نے بہت ساری رحمتیں ایسی فرمائی دوسرے انبیاء پر نہیں فرمائی گئی. آپ کی بہت سی خصوصیت ہے. اللہ پاک نے آپ سے امتحان بہت لیے. میں نے یہاں بیان ایک مرتبہ کیا تھا، اللہ پاک نے حضور ابراہیم علیہ السلام سے امتحان بہت لیے. امتحانوں کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم پر انعامات بہت کیے. انعامات میں سے انعام یہ بھی کیا کہ دیکھو آج ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو مقام ابراہیم فرمانا، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں پر کھڑے کر بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، ہاں جی، وہاں 2 پاؤں کے نشان اب لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے بڑی خوبصورت سی لائٹ لگائی ہوئی ہے، اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں. طواف کرنے کے بعد وہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھ جاتے ہیں. اور مقام ابراہیم یہ مقام عبودیت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی ہے، ہم بھی وہاں 2 نفل پڑھیں گے، اللہ کی عبادت کے لیے پڑھیں گے. لیکن دیکھو اس جگہ کا نام مقام ابراہیم ڈال دیا. یہ حضرت ابراہیم پر انعام ہے. انہوں نے تعمیر کیا تھا بیت اللہ کو، تو وہاں ان کے پاؤں کے قدموں کے نشان بن گئے تھے. وہ جگہ وہ آج نشان محفوظ ہے. یہ انعام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، لیکن آج بھی مقام ابراہیم ان کے قدموں کے نشان باقی ہیں. وہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھے جاتے ہیں. حاجی اپنا طواف کرنے والا جو ہے، حاجی ہو یا عمرہ کرنے والا ہو، 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے. ہر ابراہیم پر اللہ پاک نے اور آپ کی آل پر یہ رحمت فرمائی ہے کہ دیکھو حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا جاتا ہے تو صفا مروہ کے 7 چکر لگاتا ہے. اب یہ 7 چکر تو وہی ہیں جو حضرت ہاجرہ نے پریشانی کے عالم میں لگائے تھے. حضرت اسماعیل کو پیاس لگی تھی، پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، اس حالت کے اندر جو ہے وہ چکر لگائے تھے، لیکن اللہ پاک نے اس ادا کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھا. آج عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا، اس وقت تک اس کا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ان اعمال کو نہ کر لے، صفا مروہ پہ چکر نہ لگا لے. یہ ہے ابراہیم پر برکتیں اور رحمتیں اللہ پاک نے نازل فرمائی ہیں. ہاں جی، آج دیکھو نا قربانی کرتے ہیں ہم. کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں. قربانی صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہاری ابراہیم باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے. حضرت ابراہیم نے قربانی اس وقت دی، لیکن آج بھی زندہ ہے. یہ رحمتیں اور برکتیں ہیں. ہاں جی، تا حیات رہنے والی، تا قیامت رہنے والی برکتیں حضرت ابراہیم پر فرمائی گئی ہیں. ہاں جی، حج کرنے والے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے مینا میں جاتے ہیں، وہ جہاں شیطان کو آپ نے کنکر مارے تھے وہاں جمرے پلر ستون بنے ہوئے ہیں، وہاں پر حاجی لوگ جو ہے کنکریاں مارتے ہیں جا کر. یہ کنکری مارنا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی ادا ہے. یہ کیا حضرت ابراہیم کی دیکھو ان کی ادا اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے باقی رکھی ہے. اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں رحمت کی دعائیں کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی برکتیں، ایسی رحمتیں عطا فرمائی ہیں تا قیامت باقی رہے گی. ہم آج سارے کے سارے ان رحمتوں اور برکتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. ہاں جی، میں درود شریف پڑھنے کے فوائد میں جو عام ایک بڑا فائدہ ذکر کیا جاتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ جو آدمی 1 مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھے گا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے.
وہ ذات تو خود جو ہے رحمت للعالمین ہے، ہم ان کے حق میں کہہ رہے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت کامل نازل فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ دعا کرنا در حقیقت اپنے لیے 10 رحمتوں کو حاصل کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ باہر کیا وقت نہیں ہے بگرنا میں اس پہ مزید اور بات کرتا درود شریف پہ۔ تو آگے ہم پڑھتے ہیں رب جعلنی، رب جعلنی، رب جعلنی کیا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ رب جعلنی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم پر انعامات، یہ ہیں انعامات۔ دیکھو دعا انہوں نے اس وقت مانگی، آج ہم نماز میں مانگ رہے ہیں، ان کے الفاظ کو ادا کر رہے ہیں، یہ ہے انعام۔ فرمایا رب جعلنی، اے اللہ بنا دیجئے مجھ کو مقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا، ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی، ربنا وتقبل دعا، اے اللہ اے ہمارے رب قبول کیجئے ہماری دعا کو، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب بخش دیجئے مجھ کو، والی والدیہ اور میرے والدین کو، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور قیامت تک آنے والے مومنین کو۔ توجہ کیجئے گا، یہ لفظی ترجمہ تھا اس کا۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ کیا ہے؟ اب دیکھو نماز پڑھنے کے فائدے کیا ہیں؟ نماز پڑھنے سے ظاہر بھی پاک ہوتا ہے، باطن بھی پاک ہوتا ہے، وضو کرتا ہے ظاہر بھی پاک ہوا، باطن بھی پاک ہوا۔ جو میں نے عرض کیا تھا کہ وضو کرتے وقت اعضاء دھل جاتے ہیں، توجہ کرنا ذرا، جس جسم کے حصے سے جو گناہ کیا وضو کرتے وقت وہ گناہ دھلے، یہ صغیرہ گناہ دھلے ہیں۔ کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ نیک اعمال سے معاف ہوتے رہتے ہیں، اللہ پاک ان کو ختم کرتے رہتے ہیں۔ جب نماز میں کہے اس کو پتہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی، جب کہے گا کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ کبیرہ گناہ بھی معاف ہے۔ تو جب نماز سے فارغ ہوگا صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہو چکا ہوگا، کبیرہ گناہوں سے بھی معاف ہو چکا ہوگا۔ اس لیے نمازی کو بتانا ضروری کہ میں نماز کے اندر پڑھ کیا رہا ہوں۔ جب اس کو یہ پتہ ہوگا پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی۔ آج خود نمازیں پڑھتے ہیں نا، اور آدھے نمازیں نہیں پڑھتی۔ اگر ہم خشوع سے اللہ سے دعا مانگیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے بھی نمازی بنا دیجیے، ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دیجیے۔ جب خشوع سے نماز میں دعا کریں گے تو آج آپ نمازی، کل کو آپ کی اولاد بھی نمازی بنے گی۔ اب دیکھیں ربنا اغفر لی، اللہ مجھے بخش دیجیے، میرے والدین کو بخش دیجیے۔ اب دیکھو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ جو آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ اپنے والدین کے لیے دعا میں 5 مرتبہ کم از کم، وگرنہ دیکھو سنتے بھی پڑھتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے، فرض بھی پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ اپنے والدین کے حق میں بخشش کی دعا کرتا ہے۔ وہ قیامت کے دن اپنے والدین کے حق میں فرمان بردار اٹھایا جائے گا۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ نماز روزے کے فائدے کیا ہیں؟ نماز روزے کے فوائد میں سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ والدین کا فرمان بردار اٹھے گا۔ جو ہر نماز میں ہاں جی ربنا اغفر لی والی والدیہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، تو والدین کے حق میں دن رات دعائیں بخشش کی کر رہا ہے، قیامت کے دن کھڑا ہوگا، اس کے والدین اس سے ناراض کس طرح ہوں گے؟ والدین کے حقوق میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو نماز میں پڑھا کریں تو بڑے خشوع کے ساتھ پڑھا کریں۔ فرمایا والی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، توجہ کرنا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا ہے۔ مسئلہ سمجھانے لگا ہوں آپ کو۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ زندوں کے لیے بخشش کی دعا کر سکتے ہیں، اور جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جو ابھی نہیں آئے دنیا میں ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یہ ثبوت ہے۔ بات سمجھ آئی؟ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، دوسرے مومنوں کے لیے دعا کرنا یہ ایک اپنی دعا کی قبولیت کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، جب تک اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ پاک ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں، وہ دعا کر رہا ہوتا ہے کیا؟ یہ کرے اللہ میرے بھائیوں کو بخش دے، وہ کہتے ہیں اللہ اس کو بھی بخش دے۔ جو آدمی دعا اپنے بھائی کے لیے مانگتا ہے اللہ پاک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یا اللہ اس کے حق میں بھی قبول فرما، یا اللہ اس کے حق میں بھی قبول فرما۔ وہ فرشتہ، اب دعا فرشتہ کر رہا ہو اور مقرر اللہ نے کیا ہو، دعا قبول کیوں نہ ہوگی؟ اس لیے بڑی لگن کے ساتھ اللہ سے رب جعلنی مقیم الصلاۃ والی دعا مانگا کرے۔ اور اصحال ثواب کا یہ بہت بڑی دلیل ہے قرآن پاک کی آیت۔ آج کہتے ہیں اصحال ثواب نہیں ہوتا، اصحال ثواب برحق ہے۔ ثواب کا معنی ہوتا ہے کوئی آدمی نیکی کرے اس کا بدلہ خود چاہے تو یہ کیا ہے؟ ثواب۔ نیکی خود کرے بدلہ کسی کو منتقل کرے، یہ ہے اصحال ثواب، یہ ہے قرآن پاک آپ نے پڑھا
تو اس کی نیکیاں خود چاہیں تو یہ کیا ہے؟ ثواب۔ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی، آپ کہے یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کے بلے، یہ کیا ہے؟ اصالِ ثواب۔ ہم سے پوچھتے ہیں اصالِ ثواب کی دلیل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہی جو نماز میں ہر روز پڑھتے ہو۔ ہاں جی، وَالْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ ہاں جی، رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَا۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي کے بعد والی والدیّ، والدین کے لیے اصالِ ثواب ہوتا رہا ہے، اور باقی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ دعا یہ نہیں ہے کہ اصالِ ثواب ہے، یہ اصالِ ثواب کی بہت بڑی دلیل ہے۔ خیر، انسان جب نماز میں داخل ہوتا ہے اللہ اکبر کہہ کے داخل ہوتا ہے، اور جب نماز سے نکلتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نکلتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں داخل ہوتے ہیں تکبیر تحریمہ سے اور نکلتے ہیں لفظ سلام کے ساتھ۔ کیا زبردست ہے عمل ہے کہ نکلتے ہیں نماز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم یہ کہتے ہیں ہاں جی یہ سلامتی ہے، تم اللہ کی سلامتی ہو تم پر، ہاں جی، اور اس کی رحمت ہو تم پر۔ کس قدر زبردست جملہ ہے۔ جب آدمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، وہ دائیں طرف جتنے بھی مسلمان نمازی ہیں ان کی نیت کرتا ہے، اور جتنے فرشتے ہیں دائیں طرف مسجد میں نماز پڑھنے والے یا گھر میں نماز پڑھنے والے، آدمی کے گھر کے اندر فرشتے موجود ہیں، ان کو جو ہے آدمی نیت کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں۔ بائیں طرف سلام پھیرے گا تو جو بائیں طرف نمازی نماز پڑھنے والے ہیں اور بائیں طرف جو فرشتے موجود ہیں ان کی نیت کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے اندر، اس طرح نماز اس کی پوری ہو جاتی ہے۔ باہر کب یہ نماز ہے، یہ عبادت ہے، سراسر عاجزی ہے انسان کی طرف سے، اور سراسر بڑائی ہے رب تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ بندے کو چاہیے نماز پڑھے تو خیال کر کے پڑھے کہ نماز کے اندر پڑھ کیا رہا، نماز کا ترجمہ یاد کرے، تشریح یاد کرے۔ اب وقت بہت ہو گیا، اگر نہ میں اس پہ اور باتیں کرتا۔ نماز کے بعد دعا ضرور مانگ کریں، نماز کے بعد دعا ضرور مانگیں۔ آپ نے نماز پڑھی ہے، اللہ کا حکم پورا کیا، اللہ پاک کی ذات راضی ہو گئی، اب جو ہے آپ دعا مانگیں گے، اللہ پاک کی ذات قبول فرمائے گی۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں دعا کیے بغیر نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک آدمی سارا دن مزدوری کرتا رہے، جب دیہاڑی اور مزدوری ملنے کا وقت ہے تو ایسے ہی چلا گیا۔ تو بھائی مزدوری بھی کرو اور مزدوری لے کر جاؤ، یہ نماز پڑھو اور اللہ سے اپنی دعائیں اور حاجتیں مانگو۔ جب وہ انسان اللہ سے مانگتا ہے اللہ کو بڑا پسند آتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ سے جب مانگتا ہے پیسے کتنا اچھا لگتا ہے، ابو جی 10 روپے دینا، تو باپ کو اتنا پیار آتا ہے جیب سے 10 کی بجائے 20 نکال کے دیتا ہے، آتا ہے نا جی۔ تو رب تعالیٰ کی ذات بہت رحیم کریم، جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ پاک کی ذات اس کی جو ہے توقع سے کہیں بڑھ کے دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس لیے فرمایا۔ مار کا وقت کافی ہو گیا، اللہ رب العزت ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، اور کما حقہ ہو عاجزی کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔